الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل آخری جو بات سنی تھی وہ جہاد کے حوالے سے تھی۔ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، جب ہم کوئی خبر دیتے ہیں، کوئی جملہ بولتے ہیں تو اس اسناد کی یا اس حمل کی کوئی نہ کوئی جہت ہوتی ہے۔ بعض اوقات بالضرورہ کی جہت وہاں موجود ہوتی ہے، بعض اوقات بالدوام کی، اور بعض اوقات بالفعل کی یا پھر بالامکان کی۔ اچھا، یہ چیزیں کلیئر ہو گئی تھی آپ کی؟ ضرورہ کی جی یہ جہت کا مطلب کیا ہوتا ہے، دوام کا کیا مطلب ہوتا ہے، فعل کا کیا مطلب ہوتا ہے، امکان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی امکان اور فعل یہ تو دونوں کلیئر ہو گئے تھے۔ ضرورت اور دوام، ان کا اگر فرق دوبارہ سے واضح کیا جائے تو مزید بہتری آئے گی۔ ویسے ضرورت اور دوام کی تو ہم نے زیادہ تشریح کی تھی۔ چلیں خیر، ضرورت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات ہم ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر شے میں سے اس کی نفی کر دی جائے تو اس کا وجود ختم ہو جائے، شے کا وجود باقی نہیں رہتا، شے کا وجود ختم ہو جاتا ہے، شے کے وجود کی نفی ہو جاتی ہے۔ جی استاد جی۔ ایسی صورت میں جب اس بات کیا جاتا ہے تو اس بات میں دوام ضرورت کی جہت انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے۔ جیسے منطق کے جی حساب سے استاد جی۔ ہم بات کریں تو منطق میں جو ہے وہ انسان کا ناطق ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان سے ناطق ہونے کی نفی کی جائے تو انسان ہونا بھی منفی ہو جائے گا، انسان ہونا بھی ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ زید ناطق نہیں ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ زید انسان بھی نہیں ہے، یا ہم کہیں کہ صحیح۔ انسان ناطق نہیں ہے تو یہ بات درست نہیں ہوگی، کیونکہ انسان ہے تو پھر ناطق ہونا چاہیے، اور اگر انسان ناطق نہیں ہے تو پھر انسان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم کسی کے لیے ایسی صفت ثابت کر رہے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں انسان ناطق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ناطق ہونا بالضرورہ ہے۔ کوئی اور مثال لے لیں، مثال کے طور پہ نماز کی لے سکتے ہیں، اس کے فرائض۔ ہاں، نماز میں کوئی ایسی چیز لے لیں کہ جس کے بغیر نماز ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ بعض فرائض تو مخصوص مواقع پر ساقط ہو جاتے ہیں نا۔ جیسے ہم کہیں کہ جی استاد نماز کے لیے قرات ہے، تو نماز جی نماز کا جو شریعت میں کانسیپٹ موجود ہے، شریعت میں جو نماز وضع کی گئی ہے وہ بغیر قرات کے ثابت نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ قرات وہاں پہ لازمی ہوگی۔ تو جب ہم کہیں گے نماز جی کے استاد لیے قرات ہے تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالضرورہ ہے۔ چائے کے لیے پتی ہے تو چائے جی استاد بغیر چینی کے تو ہو سکتی ہے، بغیر دودھ کے بھی ہونا پاسبل ہے، لیکن بغیر پتی کے ہونا جی پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، کوئی امپاسبل۔ اپنی مطلب اصطلاح بنا لے، اور وہ ایک مجھے یاد آ گیا یہاں پہ، تو وہ بڑی شخصیت ہے، خیر تو کوئی اپنی اصطلاح بنا لے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جنرلی جو ہے ویسا نہیں ہو سکتا کہ چائے ہو لیکن پتی نہ ہو، یا ہم کہیں کہ بریانی کے لیے چاول ہے
تو یہ بھی ضرورہ ہوں گے، کیونکہ چاول کی نفی کرنے سے بریانی کی نفی ہو جائے گی. تو وہ چیز کے جو شے کے لیے لازم ہوتی ہے، جس کے بغیر شے کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، شے کے وجود ہی کی نفی ہو جاتی ہے، جب اس شے کے لیے اس چیز کو ثابت کیا جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں بالضرورہ کی جہت موجود ہے، اگرچہ اس کا تلفظ نہ کیا جا رہا ہو، اس کا کوئی تلفظ نہ کر رہا ہو. بالدوام میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے. ویسے تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی بالضرورہ والی جہتیں ہوتی ہیں ان سب جگہ پر بالدوام کی جہت بھی لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ جب جی ایک صحیح. چیز ایک ذات کے ساتھ منسلک ہے، اس سے اس کی نفی ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر وہ ذات کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، دائمی رہے گی. تو جتنی مثالیں ہم نے ابھی بنائیں ان سب میں ہم بالضرورہ کے بجائے بالدوام کی جہت بھی استعمال کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. لیکن کچھ ایسی مثالیں بنیں گی جہاں پر بالدوام کی جہت ہوگی، بالضرورہ کی جہت نہیں ہوگی. وہ مثالیں اس طرح کی ہوں گی کہ ایک شے کے لیے ہم ایسی صفت کو، ایسے حکم کو ثابت کرتے ہیں جس حکم کی اگر نفی کر دی جائے تو اس شے کا وجود ختم نہیں ہوتا، اس شے کا وجود باقی رہتا ہے. اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ شے اس صفت کے ساتھ ہمیشہ وابستہ ہوتی ہے. جیسے آسمان کا اوپر ہونا، تو اوپر ہونے کی نفی کر دی جائے تو آسمان کا وجود ختم نہیں ہوتا، آسمان کے وجود کا حصہ نہیں ہے اوپر ہونا. لیکن دوام ہے اس صفت میں، یہ صفت آسمان کے ساتھ دائمی ہے، آسمان ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے. یا پھر جو ہے جی صحیح. آگ کا گرم ہونا، تو آگ کا گرم ہونا یہ آگ کے وجود کا حصہ نہیں ہے. اگر ہم آگ کے گرم ہونے کی نفی کر دیں تو اس سے آگ کا وجود ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے. جی صحیح. بغیر گرمائش کے آگ کے وجود کا تصور کیا جا سکتا ہے، کانسیپٹ رکھا جا سکتا ہے. لیکن صحیح. ایسا ہے کہ آگ کے ساتھ یہ جو گرم ہونا ہے یہ صفت دائمی ہے، ہمیشہ سے آگ کے ساتھ یہ صفت موجود ہے. تو دوام میں یہ ہوتا ہے کہ ایک صفت کسی شے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جڑی ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہوتی ہے. اور ضرورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا ذات کا حصہ ہوتی ہے. اگر ہم اس کی نفی کریں تو ذات ہی ختم ہو جائے، ذات ہی باقی نہ رہے. تو یہ ضرورت اور دوام میں فرق ہوتا ہے. اچھا، یہ ہماری کل ہو گئی تھی جی ضرورت اور جی جی جی. اس کی فرض اور واجب کی طرح ہم اسے لے سکتے ہیں، مطلب ایک ذہن میں بٹھانے کے لیے تھوڑا رکن اور واجب کی طرح. واجب پر دوام کا اطلاق آپ اپنی تفہیم کے لیے رکھنا چاہیں تو بھلے رکھ لیں، ایسا ہے نہیں. ہاں. مطلب واجب کسی عبادت کے ساتھ دائمی ہو تو نہیں ہے نا. واجب میں تو ویسے ہی اختلاف ہوتا ہے. جی صحیح. کچھ ائمہ جو ہے کسی حکم کو واجب مان رہے ہوتے ہیں اور کچھ اس کو واجب نہیں مان رہے ہوتے، تو دوام تو رہا ہی نہیں. جو اس امام کے ماننے والے ہوں گے وہ اس عبادت میں
صحیح، اس رکن کو ادا ہی نہیں کر رہے ہوں گے، یا ایسا ہی کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے، مرضی ہوتی ہوگی ان کی، دوسرے والے جو ہے وہ کرتے ہوں گے، تو واجب کے ساتھ دوام دوام نہیں والی صورتحال جنرلی ہوتی نہیں ہے۔ آپ کسی کانسیپٹ میں اگر کچھ سے مطلب آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے اس میں، تو بھلے آپ ذہن میں رکھیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کا اپنے لیے ذہن ہے، اپنے لیے بندہ جی آپ نے ذہن مند مطلب آپ نے یاد رکھنا ہے نا، اپنے یاد رکھنے کے لیے تو کسی بھی چیز سے کسی چیز کو یاد رکھا جا سکتا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ بھئی میں زید کو یاد جی رکھنا چاہتا ہوں تو میں بکر کو یاد رکھ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے زید اور بکر ساتھ ساتھ ہی پائے جاتے ہیں، بات ہوتے تو اس لیے میں زید کو یاد رکھنے کے لیے بکر کو یاد رکھ سکتا ہوں، لیکن ہر ایک کے لیے تو ایسا نہیں ہوگا، ہر ایک تو یہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ جی ہر صحیح ایک کے پاس زید اور بکر ہوں گے ہی نہیں، کسی کے پاس زید ہوگا، کسی کے پاس بکر ہوگا، کسی کے پاس دونوں ہی نہیں ہوں گے، اور جس کے پاس دونوں ہوں گے بھی وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دونوں آپس میں گرائیں یار ہو، جگری یار ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خونی دشمن ہو اور ساتھ رہتے ہی نہ ہو۔ تو یہ مطلب اپنے سمجھنے کے لیے تو کوئی بھی بات اگر آپ کو کسی چیز سے کوئی چیز یاد رہتی ہے تو صحیح ہے، اس میں تو کوئی ظاہر ہے کوئی بھی حرج نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بولے گا اس میں اعتراض، لیکن جنرلی ایسا نہیں۔ سمجھ چلیں آ گئی آگے، سے آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، آج ہم یہی جہتیں جو منطق کے قضیوں میں استعمال ہوئی ہیں، بالضرورہ کی جہت استعمال ہوتی ہے، بالدوام کی، بالفعل کی، بالامکان العام کی۔ کہاں جی پہ؟ صحیح بسیطوں میں، مشروطوں میں بھی جی استعمال صحیح ہوتی ہے، لیکن مشروطے میں ایک جہت مزید بڑھ جاتی ہے، بالامکان الخاص، وہاں پہ بالامکان العام نہیں ہوتا بلکہ وہاں پہ بالامکان الخاص ہوتا ہے۔ جی صحیح اچھا، بالضرورہ کے ساتھ بسیطوں کے اندر جو قضیے ترتیب پاتے ہیں وہ چار ہیں: ضروریہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ۔ یہ چار قضیے وہ ہیں بسیطوں میں کہ جی صحیح جن میں بالضرورہ کی جہت استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ ضروریہ مطلقہ ہوتا ہے ہم جو ہے وہ کسی جی حکم صحیح کو آ، یہ وہی ہے جو ضروریہ آپ کو بتایا تھا وہی ضروریہ مطلقہ ہے، جی صحیح یعنی کسی ایسے حکم کو ہم ثابت کر رہے ہوتے ہیں موضوع کے لیے کہ جس حکم کے بغیر اس موضوع کا وجود نہیں ہوتا، جیسے وہی مثال ہے انسان ناطق ہے یا انسان حیوان ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے مشروطہ عامہ۔ جی صحیح مشروطہ عامہ میں یہ ہوتا ہے کہ وصف عنوانی جس صفت سے متصف ہوتا ہے وہ ایک مشروط انداز میں ہوتا ہے، ایک مشروط کیفیت میں ہوتا ہے، جب تک جی صحیح وہ شرط اس موضوع میں پائی جائے گی وہ حکم اس سے جدا نہیں ہو سکے گا، اس حکم کا اس سے جدا ہونا، یعنی یوں کہہ لیں کہ یہاں جو ہے نا ریلیشن تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ وہاں ہم نے کیا کیا تھا، ضروریہ مطلقہ میں ہم نے ریلیشن بنایا تھا موضوع اور اس کے حکم کا، یہاں ہم ریلیشن جی بنائیں گے وصف اور حکم کا۔ وصف اور حکم کا ہم ریلیشن بنائیں گے کہ وہ وصف جو ہے اس وصف کے لیے وہ حکم لازمی ہے، اگر اس وصف سے اس حکم کی نفی کر دی جائے تو وہ وصف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک تو آتا ہے جی وصف صحیح عنوانی، ذات موضوع۔
ذات موضوع کیا ہوتا ہے؟ ذات موضوع جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، آپ زید کے بارے میں بات کر رہے ہیں، زید ذات موضوع ہو گیا. آپ انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، انسان ذات موضوع ہو گیا. آپ قافیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، قافیہ ذات موضوع ہو گئی. آپ مسجد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مسجد ذات موضوع ہو گئی. صحیح. بعض اوقات ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی مخصوص شے کے بارے میں، کسی مخصوص شخص کے بارے میں. زید کھاتا ہے، زید پیتا ہے، زید پڑھتا ہے، زید اچھا ہے. زید کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو زید ہے ذات موضوع. مسجد بڑی خوبصورت ہے، مسجد بڑی جو ہے وہ عالیشان ہے، مسجد بڑی جو ہے وہ برکتوں والی ہے. تو مسجد کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہے ذات موضوع. صحیح. جی موضوع لہو اس کو کہہ سکتے ہیں، موضوع لہو، معنی مدلول اس کو. موضوع لہو تو اصطلاح ہو جائے گی اس کی، آپ کی نحو کی اصطلاح ہو جائے گی نا، معنی مدلہ، یا پھر اصول فقہ کی اصطلاح ہو جائے گی. لیکن ذات موضوع اور وصف عنوانی کا میں فرق بتا رہا ہوں یہاں پہ. ذات موضوع جو ہے آپ بعض اوقات کسی شے، کسی شخص کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو موضوع ہوتا ہے، جو جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، جو مبتدا ہوتا ہے، وہ کوئی ذات ہوتی ہے. جی وہ صحیح. کوئی ذات ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ذات موضوع. اور بعض اوقات ہم کسی ذات کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کے وصف کے ذریعے اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنا جو کیا بولتے ہیں اپنی بات کا عنوان جو ہے، اپنی بات کو شروع کرتے ہیں وصف سے. اس شے کا نام نہیں لیتے، اس ذات کا نام نہیں لیتے، اس شخصیت کا نام نہیں لیتے، بلکہ اس کے وصف سے بات کرتے ہیں. جیسے زید کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے تو ہم زید بول کے نہیں بات کر رہے، ہم شاعر بول کے بات کر رہے ہیں، جو کہ زید کا ایک وصف ہے. ہم زید بول کے بات نہیں کر رہے بلکہ کاتب بول کے بات کر رہے ہیں، جو کہ زید کا ایک وصف ہے. ہم الیاس قادری بول کے بات نہیں کر رہے، ہم امیر اہل سنت بول کے بات کر رہے ہیں. اگر ہم الیاس قادری بول کے بات کرتے تو یہ ذات موضوع ہو جاتا، اور ہم امیر اہل سنت کہہ کے بات کر رہے ہیں تو یہ وصف عنوانی ہو گیا. یعنی ہم نے اپنے عنوان کو، اپنے موضوع کو ایک وصف سے تعبیر کیا ہے. صحیح. جیسے میں آپ کے بارے میں بات کروں تو اگر میں آپ کا نام لیتا ہوں تو وہ ہو جائے گا ذات موضوع. اور اگر میں کہتا ہوں کہ طالب علم، میں آپ کے بارے میں بات کرتا ہوں وصف موضوع. طالب علم کہہ کے، آپ کو طالب علم سے تعبیر کرتا ہوں، تو یہ وصف موضوع ہو جائے گا. تو وصف موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ذات کے، کسی شے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن آپ اس شے کے وصف کو اپنی گفتگو کا موضوع بنا رہے ہیں، عنوان بنا رہے ہیں، مبتدا بنا رہے ہیں، فائل بنا رہے ہیں. اب یہ وصف موضوع جو ہوتا ہے، یہ جب تک اس وصف سے متصف رہتا ہے اس وقت تک اس کے لیے وہ حکم رہتا ہے جو حکم ہم بیان کر رہے ہیں. جیسے ہر کاتب متحرک الاصابع، کب تک؟ جب تک وہ کاتب ہے. ہر کاتب متحرک الاصابع ہے جب تک وہ کاتب ہے. یہ صحیح. ہر نماز پڑھنے والا، ہر مصلی اپنے اعضاء کو حرکت دینے والا ہے جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے. ہر وضو کرنے والا اپنے اعضاء کو گیلا کرنے والا ہے، اپنے اعضاء پر پانی بہانے والا ہے جب تک وہ وضو کر رہا ہے.
تو یہ بھی ضرورہ ہے، جی استاد جی. کیونکہ اگر وضو کرنے والا پانی نہ بہائے تو پھر وہ وضو کرنے والا نہیں ہوگا. جی ایسا ہی. اس کی نفی کریں گے تو جو آپ نے وصف عنوانی بنایا تھا اس وصف عنوانی کی بھی نفی ہو جائے گی. کاتب جو ہے اس سے اگر ہم انگلیوں کی حرکت کی نفی کر دیں گے، کاتب کی انگلیاں حرکت نہیں کر رہی، تو جس وقت اس کی انگلیاں حرکت نہیں کر رہی اس وقت اس کا کاتب ہونا بھی معدوم ہو جائے گا. کاتب ہونے کی صفت بھی اس کی ختم ہو جائے گی آٹومیٹکلی، وہ کاتب نہیں رہے گا. تو وصف عنوانی جس چیز کو مقرر کیا گیا ہے، جس وصف کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے، اس وصف کے ساتھ اس حکم کا ہونا ضروری ہے. اگر اس حکم کو آپ ختم کریں گے تو وہ وصف آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں جہت ہوگی ضرورت کی. جی استاد. جیسے ہم نے ذات کے بارے میں کہا تھا کہ جی. اگر کسی ذات کے بارے میں ہم حکم لگا رہے ہیں اور ایسا حکم لگا رہے ہیں کہ اگر اس حکم کی نفی کی جائے تو وہ ذات بھی ختم ہو جاتی ہے، ایسا ہی یہاں پہ ہو رہا ہے. اچھا، وقتیہ مطلقہ. وقتیہ مطلقہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت کے لیے، ایک مخصوص وقت کے لیے اس حکم کا ہونا لازمی ہوتا ہے. اگر وہ حکم نہیں ہوگا تو پھر وہ جو شے ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ شے اس وقت میں ہے ہی نہیں، آپ کسی اور وقت کی بات کر رہے ہیں. صحیح ہے، جو حکم آپ بیان کر رہے ہیں وہ حکم اس وقت میں ضروری ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ وقت موجود ہو لیکن وہ حکم موجود نہ ہو. صحیح ہے. جی استاد جی. جیسے سورج کا دن میں طلوع ہونا، سورج کا دن میں طلوع ہونا، تو سورج کے لیے یہ جو طلوع کا حکم ہے یہ کب تک رہے گا؟ جب تک دن موجود ہے. سورج کا طلوع ہونا جی استاد جی. جب تک دن موجود ہے. اب اگر آپ نفی کر دیں کہ سورج طلوع ہے دن نہیں ہے تو طلوع ہونے کی نفی خود بخود ہو جائے گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج طلوع ہو لیکن دن نہ ہو. سورج نے طلوع ہونا ہے تو دن نے ہونا ہی ہونا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ دھوپ ہم تک نہ پہنچ رہی ہو، اس کی شعائیں ہم تک نہ پہنچ رہی ہوں، لیکن دن تو ہوگا، وقت تو دن کا ہو چکا ہوگا. یا چاند کی مثال لے لیں کہ چاند طلوع ہے جب تک رات موجود ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ چاند طلوع ہو لیکن رات نہ ہو. تو یہ جو حکم ہم لگا رہے ہیں نا، یہ حکم اس وقت کے ساتھ ضروری ہے. اگر اس حکم کی نفی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی اور وقت میں واقعہ پیش آ رہا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے منتشرہ مطلقہ. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی مخصوص وقت کے ساتھ وہ حکم ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ضروری حکم ہوتا ہے، وہ جو لازمی حکم ہوتا ہے وہ مختلف اوقات میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، مختلف اوقات میں بکھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ حکم پایا جائے گا، وقتاً فوقتاً وہ حکم موجود ہوگا. جی استاد جی. بس ضرورت ہوگا صحیح. بالضرورہ، جی یہ سارے بالضرورہ والے 4 بسیطے ہیں: ضروریہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ. جی پھر 2 وقتیہ میں قضیات. مخصوص جی
वक्तिया में वक्त मखसूस होता है और मुंतशिरा में जो है वो मखसूस नहीं होता, ये वक्त फैला हुआ, जी वक्त फैला हुआ होता है। मुंतशिर माने जी उस्ताद। बिखरा हुआ, फैला हुआ। जज़ाकल्लाह। इसके बाद आ जाता है बिद्दवाम। बिद्दवाम के साथ दो कजिए बनते हैं बसीतों में, दायमा मुतलका और उर्फिया अम्मा। दायमा मुतलका तो वही है जो पहले आपको बताया था कि अ, जो हुक्म हम किसी शय के साथ लगा रहे हैं वो उसके साथ हमेशा रहता हो, अगरचे वो ज़रूरत पर मुश्तमिल नहीं है, लेकिन बहरहाल वो हमेशा उसके साथ वाबस्ता रहता है। जैसे मैंने बताया था आसमान का ऊपर होना, ये दायमी है, तो ये दायमा मुतलका की मिसाल बन जाएगी। उर्फिया अम्मा में ही होता है। उर्फिया अम्मा और मशरूता अम्मा में कोई फर्क नहीं है। उर्फिया अम्मा और ऊपर जो हमने मशरूता अम्मा पढ़ा था उसमें कोई फर्क नहीं है। जी उस्ताद। फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो जो हुक्म बयान किया जा रहा होता है ना, जी उस्ताद। उर्फ वाले अवाम जो मंतिक नहीं पढ़े हुए, जो उर्फ वाले हैं, जो अवाम हैं, वो उस हुक्म को दायमी समझ रहे होते हैं, उस हुक्म पर दवाम का हुक्म लगा रहे होते हैं। जैसे हरकातिब मुतहरिक बिल कुआ है, मुतहरिक बिल असाबे है। जी उस्ताद। हर वही वाला जो ऊपर हमने किया था, हर कातिब मुतहरिकुल असाबे। जी उस्ताद। उमूमी तौर मशरूता पे अमल। क्या समझा जाता है, उर्फ वाले क्या समझते हैं कि कातिब का मुतहरिकुल असाबे होना दायमी है। मतलब जब भी वो किताबत करने लगता है उसकी हर उंगलियां हरकत करने लग जाती हैं। जी उस्ताद। तो उर्फ वाले चूंकि इसको दायमी समझते हैं, और वो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि जहां जरूरत की जिहत इस्तेमाल होती है वहां दवाम की जिहत इस्तेमाल की जा सकती है। जहां भी जरूरत की जिहत होगी वहां दवाम की जिहत भी होगी। जी तो उस्ताद। उर्फी आमा में ये होता है कि आप जो है वो उर्फ की तरफ चले जाते हैं, वरना बात वही है, मशरूता आमा और उर्फी आमा सेम ही है। इसकी तारीफ भी इसी तरह की जाती है कि वस्फ उन्वानी के साथ जब तक ज़ाते मौजू मुत्तसिफ रहेगी तो उस वक़्त तक अ, उस पर वो हुक्म बिद्दवाम होगा। इसके बाद बिलफेल आ जाता है। बिलफेल की मिसाल कल हो गई थी, वही मिसाल है सेम के जो है हम बाज काम जो है उन बयान कर रहे होते हैं जिनका ताल्लुक किसी ना किसी जमाने के साथ बन रहा होता है। ये काम हो चुका है, ये काम होगा, ये काम हो रहा है। जैद खा रहा है, जैद खा चुका है, जैद खाएगा, जैद आएगा, जैद जाएगा। सही है, जैद को घुमाते रहे इधर उधर। जी उस्ताद। तो ये बिलफेल और बिल इम्कान की भी कल बात हो गई थी। बिल इम्कान में जो है यही होता है कि जो हुक्म हम बयान कर रहे हैं तो वो एक इम्कानी होता है, एक ख्यालाती होता है, एक तसव्वुराती होता है, एक ख्वाहिश होती है। जैसे कल मैंने आपको मिसालें बयान की थी कि मेरा बच्चा हाफिज है, मेरा बच्चा डॉक्टर है। अब जी उस्ताद। बच्चा आपका है, जो चाहे बनाए जाए, और कौन सा जी खर्चा हो रहा है, मिसालों में ही बनाना है आपने। तो ये बिल इम्कान होता है कि उम्मीद है, मैं कोशिश कर रहा हूं, इसके साथ लगा हुआ हूं इसको समझाने में। हम्म, उम्मीद है कि ये मुफ्ती बन जाएगा, उम्मीद है कि ये डॉक्टर बन जाएगा। सही। जी उस्ताद। चलें, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।